قصص الانبیاء میں آج ہم جس پیغمبر کا ذکر خیر کریں گے وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کافی چیزیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، خاص طور پہ طوفان نوح کے بارے میں آپ ضرور جانتے ہوں گے، اسی طرح کشتی نوح کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ اس پہ مزید اس میں وضاحت میں کروں گا آج۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد جس رسول کو دنیا میں بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نبی نے اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کی جتنی کہ نوح علیہ السلام نے کی۔ آدم علیہ السلام سے زمانہ نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں گزری ہیں۔ مجسمہ پرستی کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب ٹھیک راستے پر چلنے والے لوگ مر گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لیں اور ان کی تصویریں بنا کر اس میں رکھنے لگے تاکہ انہیں دیکھ کر ان کی حالت کو یاد کرتے رہیں، ساتھ ہی عبادت کرتے رہیں اور ان جیسے بننے کی کوشش کرتے رہیں۔ جب کچھ زمانہ گزر گیا تو ان کی تصویروں کے بجائے ان کے پتلے بنا لیے گئے۔ کچھ دنوں بعد ان پتلوں کا احترام کرنے لگے اور پھر ان کی پوجا ہونے لگی۔ جب مجسمہ پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ عبادت صرف اللہ واحد کی جائے۔ انہوں نے کہا اے قوم، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، عبادت صرف اللہ کی جائے، اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے۔ ان کی قوم نے جواب دیا، ہمارے باپ دادا بھی ایسا ہی کرتے تھے، تم ہمیں ان کی پوجا سے روکتے ہو؟ تو ہم تم کو اس بارے میں بڑی غلطی پر سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اگر تم کسی اور کی عبادت نہ چھوڑو گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس پر قوم کے کافروں کے بڑے بول اٹھے اور کہا کہ آپ کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، ہم جیسے انسان ہیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر ایک ہی کے پاس وحی آئے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نچلے درجے کے لوگ آپ کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں، کوئی شریف اور امیر آپ کا فرما بردار نہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نئے دین نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کہ تم خوشحال ہو گئے ہو، تمہاری روزی میں اضافہ ہوا ہو یا لوگوں میں تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل ہو گئی ہو، بلکہ ہمارے خیال میں تم بالکل جھوٹے ہو۔ نیکی اور عبادت کے بارے میں جو دعوے آخرت کے دے رہے ہو وہ ہمارے نزدیک سب جھوٹی باتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس 16 سال 18 ماہ رہے اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت حق دیتے اور پکار کر کہتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس وقت کے بدبخت افراد اس کلمے کی آواز کو سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے یا پھر کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے۔ جب نوح علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور اتنا مارتے کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی، اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب بے ادبی کی یہ باتیں سنی تب آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، میں کافروں میں گھر گیا ہوں، تو ان سے میرا بدلہ لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے علاوہ کفار کا آپ کا مذاق اڑانا اور جھوٹا کہنا اور گالیاں دینا یہ سب چلتا رہتا تھا، اور اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے رہتے تھے، اور نصیحت کا یہ سلسلہ 950 سال تک چلتا رہا، اور وہ ان پر واضح کرتے رہے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا،
نہ میں اپنے پاس سے ایمانداروں کو ہٹاؤں گا جن کو تم مال و دولت اور عزت میں اپنے سے کمتر سمجھتے ہو۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام دین حق کے لیے ان سے بحث کرتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، آپ کشتی بنانے کی تیاری کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تو قوم آپ کا مذاق اڑانے لگی، جس پر آپ نے ان سے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک دن جب عذاب آئے گا یا کل قیامت کو ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، ہمیشہ کے لیے کون ذلیل ہوگا اور کون ہمیشہ کے لیے نجات پائے گا اور جنت میں جائے گا۔ اچھا، کشتی بنانا اس زمانے میں اتنا کوئی آسان کام نہیں تھا، تو لکڑیاں کاٹ کر سکھانے میں ہی تقریباً 100 سال لگ گئے، پھر مکمل تیاری میں مزید 100 سال لگ گئے۔ ساگ کی لکڑی کی یہ کشتی تیار ہو گئی، اس کی لمبائی 6000 ہاتھ، اس کشتی کی اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی، اس میں 3 درجے تھے، پہلا درجہ 10 ہاتھ اونچا، سب سے نیچے کے حصے میں چوپائے اور جنگلی جانور تھے، درمیانی حصے میں انسان تھے، اوپر کے حصے میں پرندے تھے۔ اب یہ جو کشتی بنائی گئی تھی یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ ایک طوفان جو ہے وہ آئے گا۔ تب ہم یہاں پہ اس طوفان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہوا کچھ یوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا طوفان کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی روٹی پکا رہی تھی کہ گرم پانی تنور سے ابل پڑا۔ ان کی بیوی نے جلدی سے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور ساری زمین پانی سے بھر گئی، جہاں تک نگاہ جاتی پانی ہی پانی نظر آتا۔ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو چلنے والی کشتی پر سوار کرایا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے ساتھ کشتی میں جاندار اور ہر قسم کی مخلوق کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر لو۔ نباتات کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ سب سے پہلے طوطا کشتی میں آیا اور سب سے آخر میں گدھا سوار ہونے لگا۔ یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت گدھا سوار ہو رہا تھا تو ابلیس اس کی دم سے لٹک گیا۔ جب اس کے اگلے 2 پاؤں کشتی میں آ گئے یعنی کہ گدھے کے، تو اس نے اپنا پچھلا دھڑ اٹھانا چاہا تو نہ اٹھا سکا کیونکہ دم پر ابلیس کا بوجھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے، گدھا بہت چاہتا تھا مگر پچھلے پاؤں چڑھ نہیں سکتے تھے۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آ جا، خواہ تیرے ساتھ ابلیس بھی ہو۔ تب وہ چڑھ گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ شیر کی موجودگی میں دوسرے جانور کیسے آرام سے رہتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا، اور اسی طرح چوہوں کی وجہ سے بلی نکلی جس سے وہ بھی کونوں میں دبک گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا یام کافروں میں سے تھا، وہ الگ رہا، کشتی میں سوار نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی اللہ تعالیٰ کے رسول کی منکر تھی، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھی۔ اہل ایمان کی تعداد بہت کم تھی۔ 950 سال کی تبلیغ کی طویل مدت میں بھی آپ پر بہت کم افراد ایمان لائے، جن میں ان کے 3 لڑکے سام، حام، یافت اور 4 عورتیں شامل ہیں۔ 3 ان کی بیویاں اور چوتھی یام کی بیوی تھی۔ قرآن پاک میں ہے جب نوح علیہ السلام نے یام کو پکارا اور کشتی پر سوار ہونے کا کہا تو اس نے کہا میں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پہنچ جاؤں گا تو یہ پانی میرا کیا بگاڑے گا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا آج عذاب الہی ہے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، وہ بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے ڈوبی۔ روئے زمین کے سب لوگ اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگلنے کا حکم دیا اور اس نے پانی کو نگل لیا اور خشکی ظاہر ہوئی۔ کافر برباد ہوئے، صرف کشتی والے بچے۔ طوفان کے بعد کشتی ایک بلند مقام
جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ اس کے کچھ عرصے بعد ہو گئی تھی۔ آج روئے زمین پر جو انسان آباد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکوں سام، حام اور یافت کی اولاد ہیں۔